اور جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں بہت دھیان سے سنیے. بہت مختصر انشاءاللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنی زندگی میں اچھا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک حدیث آپ کو دیکھیے, آپ دھیان دیجیے. تاکہ آواز کو بند کرے رکھے اور میری طرف دھیان دیجیے. دھیان دے رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. دھیان دے رہے ہیں آپ لوگ؟ دھیان دے رہے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ اس کو سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. غنیمت جانو کا مطلب کیا ہے؟ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ بائک پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے اور حادثہ آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ بائک سے گر گئے, چوٹ لگ گئی آپ کو. میں گیا آپ کے پاس, میں نے کہا چوٹ آپ کو بہت زیادہ لگ گئی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جان بچ گئی یہ میرے لیے غنیمت ہے. کیا کہتے ہیں؟ جان بچ گئی یہ غنیمت ہے, چوٹ لگی ہے اس کا علاج کر لیں گے. تو آپ اس چیز کو سمجھ لیجیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے غنیمت ہے, یعنی بہت اچھی چیز ہے, وہ آپ اس کو چھوڑ کر نہیں چل سکتے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں تمہاری ایسی ہیں جو ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. ان میں سے نمبر 1, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کچھ کر سکتا ہے؟ بولیے. مرنے کے بعد کچھ کر سکتا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے زندگی ضروری ہے. زندگی ضروری ہے. اگر زندگی میں آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بعد میں کر لوں گا, تو کب کریں گے آپ؟ کر سکتے بعد میں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ غنیمت سمجھو. اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے سمجھ لو کہ ہم مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پڑھائی کرنا ہے, معاشرے میں کیسے رہنا ہے, اچھا انسان کیسے بننا ہے, اچھا اسٹوڈنٹ کیسے بننا ہے, یا پھر لائف میں جو بھی آپ کی چیز سامنے آتی ہے اس میں آپ اچھا کیسے کریں گے, یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ ہم مرنے کے بعد تو کر نہیں سکتے ہیں. یہ جو زندگی ہے اسی میں اگر ہم نے کر لیا تو کر لیا, آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کو جو انعامات ملے ہیں یا جو کچھ بھی ملا ہے آپ اسے اطمینان سے کرتے چاہیے گا. اپنے والدین کو, اپنے پیرنٹس کو دکھائیے گا. بہتر کہ میں آپ کے روبرو کو اپنی طرف دھیان دیجیے. بہت چھوٹا ٹائم ہے, اگر ٹائم تو آپ کا نکل چکا ہے, بہت مختصر. تو پہلی چیز میں نے کیا کہا؟ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیے. اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت. دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, بیمار ہو گیا, اب وہ چاہے اگر بیمار ہونے کے بعد وہ چاہے اگر کہ میں یہ کام کر لوں, میں وہ کام کر لوں, میں ایسا کر لوں, میں ویسا کر لوں, کر سکتا ہے وہ؟ کیوں؟ بیمار ہے وہ انسان. ایک وہ انسان ہے کہ جس کو بارش ہو گیا, اس طرح پہ بڑا ہوا, اٹھتے چل سکتا ہے نہیں؟ کیوں؟ اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے, اس کے پیروں میں طاقت ہے, وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پانی نہیں پی سکتا کیونکہ طاقت اس کے ہاتھ سے ختم ہو چکی ہے. تو اگر وہ لاکھ کوشش کرے بیماری میں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کر نہیں پاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے, حضور فرماتے ہیں بیماریاں آئے
اس سے پہلے اللہ نے جو تندرستی دی ہے نا، ہم چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، پیروں سے چل رہے ہیں۔ ابھی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اور آپ کے گھر پر ہمارے دادا اور دادیاں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ بڑھاپے کی جب ہم ہوتی ہے نا، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا؟ کتنے دادا دادی ہمارے گھر پہ ایسے ہیں کہ اگر وہ کچھ پڑھنا چاہے، انہوں نے اپنے بچپن میں پڑھا لیکن اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو چکی ہے، آپ کو دے دینا چاہتے ہیں لیکن دکھتا ہی نہیں، اب وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں جب آئیں اس سے پہلے جو تندرستی اللہ نے دی ہے، اس تندرستی کا ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب آپ کے کام کی چیز یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کے کام کی چیز ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے نا، مصروف ہوتا ہے۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ اسکول میں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ پڑھائی کرنے کے لیے نا، پڑھائی کرنے کے لیے، پڑھائی کرنے کے بعد آپ کوئی جاب کریں گے، آپ کی آفس ہوگی، جو بھی ہوگا آپ صحیح بیٹھیں گے، پھر آپ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی کمپنی سے آپ جڑے، کمپنی کا خود اتنا وقت زیادہ رہے گا کہ آپ سوچیں گے اس کا ٹائم مجھے مل ہی نہیں رہا، میں کیسے کروں؟ اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے، اپنی دکان ہے، آپ وہاں اتنے مصروف ہو جائیں گے، اتنے کام وہاں کر جائیں گے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو فرمایا گیا کہ اس سے پہلے کہ تم کسی کام میں لگ جاؤ، جو کام تم کا میں نے اسے اچھے طریقے سے کر لو، اسے اچھے طریقے سے کر لو۔ کھیلنا کودنا زندگی میں اور بھی آپ آگے جا کر سکتے ہیں، لیکن پڑھائی جو ہے، پڑھائی یہ آپ کسی عمر میں کر سکتے ہیں، اس عمر کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک بچہ جو چوتھی کلاس میں ہے، چوتھی یا پانچویں کلاس میں ہے، اس نے اس عمر میں پڑھائی نہیں کی، اب اس کی عمر ہو گئی 15 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال۔ اب وہ چوتھی کلاس میں یا پانچویں کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ کہ ابھی تک یہ کیا کر رہا ہے؟ اڑائیں گے نا، مذاق اڑائیں گے، اور وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ میں نے اپنی لائف کو کتنا برباد کیا، میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال برباد کر دیے۔ ہماری لائف اور ہماری زندگی کب ہمیں چوتھی پڑھنی چاہیے وہ تو گزر چکا ہے۔ اب 12 یا 13 سال، 14 سال، 15 سال کی عمر میں آپ کو دوسرے کلاس میں ایڈمیشن ملے گا، چوتھی اور پانچویں میں آپ کو ایڈمیشن نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ لائف جا چکی ہے۔ تو مصروف ہونے سے پہلے جو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خالی زندگی دی ہے نا، کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا فائدہ آپ اٹھا لیجیے، ورنہ آپ اسٹوڈنٹ کی جو لائف ہے نا، اس لائف سے نکلنے کے بعد آپ لاکھ کوشش کر لیں، یا چاہے اپنی کاپی میں لکھ کر رکھ لیں، یا پھر دل میں بٹھا کر رکھ لیں، یا پھر ذہن میں اتار لیں، یہ لائف گزرنے کے بعد آپ لاکھ کوشش کریں گے لیکن آپ پڑھائی نہیں کر سکتے، کیونکہ پڑھائی کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی کے بہت سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں، اگر کچھ زندگی میں نہیں کر پائیں گے تو پڑھائی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو لائف آپ جی رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اس پڑھائی میں آپ اپنی توجہ کو دھیان سے دیں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز حضور نے فرمایا کہ مالداری کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مالداری کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے سماج میں ہیں، اپنے زمانے میں وہ شیخ صاحب تھے، ہے نا، اپنے زمانے میں وہ شیخ صاحب تھے، 10 لوگ سلوٹ کرتے تھے انہیں، لیکن اپنی مالداری کو انہوں نے صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، کام کیسے خرچ کرنے چاہیے، کہاں نہیں
کہاں ہمیں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے کوئی فکر نہیں تھی، بس آیا اور وہاں کیے تو یاد رکھ لیجیے حضور فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ غنیمت سمجھو، اگر اللہ نے کچھ بھی دولت عطا کی ہے آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں، اچھے طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی دولت اپنے پیسے کا حصہ یوز کیا الگ الگ جگہ پر استعمال کیا تو آپ کو اس کا رزق بھرنا نہیں پڑے گا۔ اور باقی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے ہیں تو اپنے اس بچپنے کو جوانی کی زندگی پر جانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ جس وقت بچہ ہوتا ہے اس کا ذہن کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح، اس وقت وہ اپنے دماغ پر جو کچھ وہ لکھنا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ اگر اس دماغ پر کچھ اور لکھ چکا ہے پھر آپ اسے مٹانے کی کوشش کریں تو آپ سوچیں کہ نئی چیز ہم یاد دینے گا تو پھر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ زندگی چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشق معاشی کا فقیرہ کا مطلب یہ بہت سمجھ لیجیے کہ بچوں کی تربیت کرتے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہی ہے پیارے بچوں، اس کا نام کیا ہے پیارے بچوں۔ اس میں اس حدیث کو انہوں نے رکھ دیا عشق معاشی کا فقیرہ کا مطلب جیسے چاہو تم زندگی گزار لو، جیسا من میں آیا رہو، لیکن دماغ میں اس چیز کو بتا کر رکھو کہ جو بھی آپ 7 سال 30 سال 20 سال 25 سال 80 سال جتنی بھی زندگی ہمیں ملے گی آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ہمیں مرنا ہے نا۔ کوئی ہے ایسا جو ہمیشہ کے لیے آیا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ایک عمر ہے ہماری، کوئی 30 سال جیتا ہے، کوئی 50 جیتا ہے، کوئی 80 جیتا ہے اور کسی کو اللہ نے اور اپنی عمر کی تبدیلی کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد تو چلے جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس معاشی کا فقیرہ کا مطلب جیسے چاہو تم زندگی گزار لو، لیکن اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھو کہ ایک دن مر کر اس دنیا سے جانا۔ کیوں یہ بتایا جا رہا ہے جانتے ہیں؟ جب انسان کو یہ دماغ میں بیٹھا رہتا ہے کہ ہمیں مر کر اس دنیا سے جانا ہے اور ایک ایسی جگہ جانی ہے کہ جہاں پر ہم اکیلے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم وہاں اکیلے رہنے والے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہاں ہمیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو اس دنیا میں جو ہم نے اچھائی کی ہے، اچھے کام کیے ہیں، جو ہم نے بھلائی کے کام کیے، خیر کے کام کیے، یہی چیزیں ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد کام آئے گی، تاکہ ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں عشق معاشی کا فقیرہ کا مطلب جیسے چاہو زندگی گزارو، لیکن دماغ میں یہ بٹھا کر رکھو کہ ایک دن مار کر اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ جس سے چاہو محبت کر لو، جس سے چاہو محبت کر لو، لیکن دماغ میں یہ بٹھا کر رکھو کہ ہم جس چیز کو بھی دل لگائیں گے ایک دن اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایسے نہیں آتی دنیا سے دل لگائیے، گھر سے دل لگائیے، اپنی بائک، اپنے کھلونے، اپنے سامان، کسی چیز سے بھی آپ دل لگا لیجیے، ایک دن اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ یعنی جس چیز سے آپ نے محبت کی ہے اس چیز کو لے کر آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ جہاں آپ جائیں گے اس دنیا سے وہ ساری کی ساری چیزیں یہی کی کھڑی رہ جائیں گی اور ساتھ میں آپ کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ اگر لے کر جائیں گے ساتھ میں آپ تو جو بھلائی آپ نے کی ہے، جو اچھے کام آپ نے کیے ہیں، جو نیکیاں آپ نے کی ہے، بس وہی آپ ساتھ لے کر جائیں گے۔ ورنہ آج یہ ہے کہ مکے کے بعد سفید کفن میں لپیٹ دیا جاتا
دوستوں میں فرمایا وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اس سے چاہو دل لگا لو، لیکن یہ دماغ میں بٹھا کر رکھو یہ دنیا فریبی ہے، یہ دنیا مطلبی ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہر کوئی لالچ کی بے سمجھ ساری چیزیں کرتا ہے۔ بس دھیان دیجیے کہ اگر آپ کے کام آنے والی چیز ہے تو وہ ساری چیزیں خدائیاں ہی ہے، کوئی بھی بری چیز یا کوئی بھی زندگی والی چیز آپ کے ساتھ اس دنیا سے جانے والی نہیں ہے۔ تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزَىٰ، دنیا میں جو کام تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن یہ دماغ میں بٹھا لو کہ ہم جو بھی کریں گے مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب دینا ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب۔ اچھائیاں کرے رہیں گے تو حساب میں آسانی ہوگی یا برائی کے بعد؟ اگر برائی کیے ہیں ایسے حساب دے سکتے، قبر میں حساب دے پائیں گے؟ جانتے ہیں وہاں موٹے موٹے بچھو، سانپ، ایسے کیڑے مکوڑے ملیں گے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایسے وہ سامان کریں گے، بچے کا کوڑا، بچے کا وہ جس نے اس دنیا میں اچھا کام کیا، اس دنیا میں جس نے اچھا کام کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سارے بچے خاص کر جو ہمارے ساتھی آخری چھٹی کلاس کے جو بچے اور بچیاں ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نماز آپ لوگ؟ اگر پڑھتے ہیں چلیے آپ پیچھے، اگر پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر ادھر دھیان دیجیے آپ، دھیان دیجیے، اگر نماز پڑھتے ہیں تو اچھی بات، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں آپ اس چیز کو دھیان میں بٹھا دیجیے کہ نماز کو آپ چالو کریں، نماز آپ شروع کر دیجیے۔ ہر چیز، ہر اچھائی کی شروعات نماز کے ذریعے ہوتی ہے، ہر اچھائی کی شروعات۔ خاص کر آپ 36 سال کے آخری کے جو بچے اور بچیاں ہیں، میں اس چیز کو لے کر ان سے مخاطب ہوں کہ آپ گھر پر خود بھی نماز پڑھیں، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بھائی بہنوں کو اس طرح توجہ دلائیں کہ نماز ہم پڑھیں۔ جانتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد انسان کا دل کھل جاتا ہے، انسان کا دل کھل جاتا ہے۔ اب آپ کا دل دماغ اگر بیٹھ ہے تو یہ جو پڑھائی کر رہے کہاں گئے گا؟ یہ زبان میں آپ نے بس اس کے بعد ختم ہے کہ آپ سے آپ نے دیکھ لیا پھر ختم، زبان سے پڑھ لیا پھر ختم، وہ دل کے اندر اترا ہی نہیں تو پڑھائی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ملا؟ لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز جو پڑھتا ہے تو جانتے ہیں اس کا دل کھل جاتا ہے، اور پھر ہر وہ اچھا کام جو وہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر وہ بات جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ نماز چھوڑنا یہ کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ فرماتے ہیں۔ بس ایک حدیث سن کر اپنے گفتگو کو ختم کروں گا، آپ دھیان دیجیے، ایک حدیث دھیان دیں آپ لوگ، بڑے بچے یا بڑے بچے خاص کر آپ نے صاحب چھٹی کی بچیاں اور بچے دھیان دیں گے آپ لوگ، توجہ دیجیے، آواز نہیں آ رہی ہے، دھیان سے اس بات کو سن لیجیے۔ 5 منٹ کے لیے اور اپنی آواز کو بڑھائیے، بس 5 منٹ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں جب کوئی بندہ جاتا ہے، قبر کے اندر جب کوئی بندہ جاتا ہے تو جانتے ہیں قبر کے اندر وہ شخص جو سستی کر کے نماز پڑھتا ہے، سستی کر کے مطلب یہ کہ اذان ہوئی اور وہ سوچ رہا ہے میری بات میں نماز پڑھنا، ابھی بات میں نماز پڑھ رہے تھے اور پھر دھیرے دھیرے وہ ڈیلے کرتا یہاں تک کہ وہ نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے نماز کا وقت ختم ہو گیا، نماز کو پڑھا لے، چلو قضا کر لیتا ہوں، قضا کیا نماز پڑھا لیکن سستی کر کے پڑھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قبر میں جائے گا
تو ایک ایسا بچھو وہاں پر مسلط کیا جائے گا اس کے سامنے، تو اسے ایک مرتبہ ڈنک مارے گا تو جانتے ہیں 70,000 سال تک اس کا اثر رہے گا۔ کتنے ہزار سال تک؟ 70,000 سال تک۔ اور کتنا بڑا بچھو ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا سر ہاتھی کے سر پہ برابر، اس کا سر ہاتھی کے سر پہ، اور اس کی لمبائی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ 500 سال تک آپ سفر کریں گے تو اس کی لمبائی پوری نہیں کر پاتا۔ کتنے سال تک؟ ہم اور آپ اتنی چھوٹی بچھو دیکھتے ہیں نا، وہ بہت چھوٹے سے، اگر وہ جان زبان میں برداشت کر پاتے تھے، اور اگر اتنا بڑا بچھو مارے، وہاں پر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کوئی دوا بھی نہیں ہے، کوئی ماں باپ بھی نہیں، کوئی دوست یار نہیں، اکیلے برداشت کرنا، اکیلے اسے سہنا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی علاج کرنے والا نہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ 70,000 سال تک اس کے ایک گھر کا اثر رہے گا، اور اتنا زہریلا ہے، اتنا زہریلا کہ جب وہ ڈنک مارے گا تو انسان کی باڈی سے اس کے گوشت سڑ کر گر جائے، انسان کی باڈی سے گوشت سڑ کر گر جائے۔ اس کے لیے ہے جو نماز سستی کے ساتھ پڑھتا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو، نماز ہی جو نہ پڑھتا ہو۔ ایک اور بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آج ہمارے گھر میں کمانے والا الحمدللہ ماں باپ بھائی بہن سب کماتے ہیں نا، اگر انسان کو سب سے زیادہ شکایت ہے کسی چیز کی تو کس چیز کی معلوم؟ یا کماتے تو ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو پاتی۔ شکایت ہے ماں باپ کو اس چیز کی شکایت ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ جانتے ہیں ایک شخص سرکار وزیر پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کا جو پہلا دروازہ ہے اس دروازے پر پتھر رکھو۔ تو وہ شخص پریشان ہوا کہ میں اپنی شکایت لے کر آیا کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے اور حضرت مجھے پردے کا درس دے دیں۔ خیر بڑے تھے، بات مان لیا گیا اپنے گھر کا، اور اپنے گھر کا جو مین دروازہ تھا، پہلا دروازہ اس پر پتھر تھا۔ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا، بہت کمایا ہوا، بچا بھی سب کچھ، پہلے بھی کماتا تھا لیکن بچتا ہی نہیں، سب ختم۔ مہینہ پورا ہوتے ہوتے اس کا قرضہ لینا پڑتا تھا، لیکن ایک مہینہ اپنے گھر پر پردہ لگایا، اور پردہ لگانے کے ایک مہینے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا تو جانتے ہیں بہت سارے گفٹ، تحفے، تحائف، پیسے لے کر ان کے پاس پہنچا اور کہا حضور میرے گھر میں بہت برکت ہوئی ہے اور میں یہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور کی سنت کی ہے کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ ایکسپٹ کیا، لے لیا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات تھی، اس نے کہا کہ حضور میں نے یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اور آپ نے کوئی علاج، کوئی دعا، دوا کچھ بتایا نہیں، آپ نے کہا گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اسے دھیان سے سنیے کیا فرمایا سرکار وزیر پاک نے فرمایا یہی تمہارا علاج تھا۔ کیا مطلب کیا؟ کہا تمہارا گھر جو ہے نا یہ راستے کے کنارے پر تھا اور اپنے گھر کے دروازے پر تمہیں پردہ نہیں لگایا تھا، اس راستے سے گزرنے والے نمازی بھی ہوتے تھے، بے نمازی بھی ہوتے تھے۔ جب کوئی بے نمازی کسی گھر پہ نگاہ ڈال دیتا ہے تو اللہ کی برکت اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ بے نمازی کی نگاہ اگر گھر کے اندر چلی جائے تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر گھر کے اندر ہی نماز پڑھنے والا نہ ہو تو ماں باپ نماز نہ پڑھے تو آدمی کلاس آدمی چھٹی خاص کر بچیاں اور بچے آپ پڑھے، اس لیے میں ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوں، آپ پڑھے، آپ پر نماز فرض ہو چکی ہے، آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے،
جو بچے چھوٹے ہیں ابھی ان کے لیے تو ہر کوئی آگا ڈالے آپ، لیکن خاص کر بڑے بچے اور بڑے بچے آپ پر نماز فرض ہو چکی ہے، بچے اپنے گھر پر پڑھیں، بچے مسجد کے اندر جا کر پڑھیں۔ تو اس کو کیا فرمایا کہ بے نمازی جو ہوتا ہے اس کی نکاح اگر گھر کے اندر پڑ جائے تو پھر گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر گھر کے اندر ایسے لوگ رہتے ہوں کہ جو نمازی نہ پڑھتے ہو تو پھر وہ مرتبہ چاہے ایک لاکھ کما لے، ان کی ضرورت میں وہ ختم ہو جائے گا، بچا نہیں پائیں گے کیونکہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو آج کا یہ خاص پیغام میں جن بچیوں کو اور بچوں کو مخاطب کیا ہوں ان سے میری اپیل ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی جو رہنے کی بڑی سادہ زندگی ہے، نماز کو پڑھیں، نماز کو سمجھیں انشاءاللہ، دل بھی خوش رہے گا، کوئی ٹینشن کوئی پرابلم نہیں رہے گا، ہمیشہ چہرہ خوش رہے گا۔ جاتے دن میں ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں نا، 5 مرتبہ۔ یہ ریسرچ میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ گیلا ہاتھ اپنے سر پر دن میں 1 مرتبہ پھیرتا ہے تو وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، وہ کبھی دن میں 1 مرتبہ اپنا گیلا ہاتھ اگر سر پر پھیر لے تو وہ پاگل نہیں ہوتا ہے۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازوں کے لیے 5 مرتبہ وضو کرنے کے لیے اور 5 مرتبہ ہاتھ گیلا کر کے اپنے سر کا مسح کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر 1 مرتبہ اگر کوئی گیلا ہاتھ اپنے سر پر پھیر لے وہ پاگل نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم 5 مرتبہ اپنے اس ذہن اس دماغ اس بھیجے کا اپنا گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں تو ذہن فریش رہے گا یا خراب ہوگا؟ ذہن فریش ہو تو پڑھائی میں چلے گئے یا نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر اچھائی کا دروازہ آپ کی پڑھائی تک پہنچتا ہے، اچھے پڑھیں اور اچھی پڑھائی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔